السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی ہیپی ٹیچر ڈاکٹر زوبیہ نورین، اور آپ ہیں میرے پیارے پیارے سے ہیپی اسٹوڈنٹس۔ ہیپی اسٹوڈنٹس، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ بہت دن تک اپنی پاکٹ منی جمع کرتے رہیں اور پھر اس سے اپنی پسند کا کھلونا لیں، اور جب آپ اس کھلونے کو لے کر اپنے دوستوں کے پاس جائیں تو سارے دوست بولیں کتنا اچھا کھلونا ہے، لیکن کچھ دیر بعد وہ کھلونا چوری ہو جائے، یعنی کہ گم ہو جائے، اور کوئی آپ سے پوچھے بغیر، آپ کی اجازت کے بغیر وہ کھلونا اپنے گھر لے جائے، تو آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ آپ بہت پریشان ہوں گے نا؟ ہو سکتا ہے رونے بھی لگ جائیں، کیونکہ آپ کی بہت دن کی محنت کسی نے چوری کر لی، اور اس چیز کے چوری ہونے سے آپ کا دل دکھ گیا۔ اسی لیے تو چوری کی عادت کو بہت برا کہا گیا ہے اور چوری کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہمیں کسی کی بھی چیز بغیر اس کی اجازت کے نہیں لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی چوری کو بہت بڑا گناہ کہا ہے، اور پیارے نبی سپر ڈوپر ہیرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی چوری سے منع کیا گیا ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ چوری کرنے والا ایمان کی حالت میں چوری نہیں کرتا، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے وہ تو کبھی بھی چوری نہیں کرے گا، کیونکہ چوری کرنے والا تو اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ ایک دفعہ ایک قریشی عورت فاطمہ تھی جس نے چوری کی، تو ان کو سزا ملنے والی تھی۔ تو کیا ہوا کہ حضرت اسامہ جو کہ پیارے نبی کے بڑے لاڈلے تھے، انہیں بھیجا گیا کہ آپ ان کی سفارش کریں کہ انہیں سزا نہ ملے۔ تو پیارے نبی نے فرمایا کہ ہم سے پہلے جو لوگ آئے تھے نا، وہ اسی لیے ہلاک ہو گئے تھے کیونکہ جب کوئی امیر انسان چوری کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی غریب کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر اس کو سزا دیتے تھے۔ تو پیارے نبی نے فرمایا کہ میری بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے، اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی نا تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ تو چوری کرنا اتنی بری بات ہے، اور پتہ ہے چوری کے بہت سارے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ کو اچھا نہیں سمجھتا، سب سمجھتے ہیں یہ تو گندا بچہ ہے کیونکہ یہ تو اجازت کے بغیر چیز استعمال کرتا ہے، اجازت کے بغیر چیز جو ہے وہ اٹھا کے لے جاتا ہے، تو کوئی بھی آپ پر ٹرسٹ نہیں کرے گا، آپ کا اعتماد ختم ہو جائے گا نا، اور پھر آپ کے جو فرینڈز ہیں وہ بھی آپ سے کٹی کر لیں گے، وہ آپ کے ساتھ پھر فرینڈ شپ ہی نہیں کریں گے۔ اور جب بڑے ہو جاتے ہیں اور چوری کرتے ہیں نا تو پھر تو پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے اور جیل میں ڈال دیتی ہے، اور کتنی انسلٹ ہوتی ہے، ماما بابا کی بھی اور آپ کی بھی ٹانڈے فش ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بالکل اس چوری سے دور رہنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک اور بات بتاؤں، میں اور آپ تو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ کا دوست کبھی کسی کی چیز نہیں چراتا، کیونکہ اگر وہ کسی کی چیز چرائے گا تو پھر وہ اللہ کا دوست ہی نہیں رہے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ہم بعض دفعہ اپنی عام زندگی میں بھی چوری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ چوری ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے ہم اسکول جاتے ہیں، کسی کے گھر جاتے ہیں، کوئی ملازم کسی دفتر میں جاتا ہے اور وہاں سے کوئی چیز بغیر ان کے پوچھے اپنے گھر لے آئے، تو یہ کیا ہوگا؟ اپنے ذاتی فائدے کے لیے آپ کسی کے کلرز اٹھا لیتے ہیں، پینسل اٹھا لیتے ہیں، کسی کے گھر کوئی اچھا کھلونا نظر آتا ہے وہ اٹھا لیتے ہیں، تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ چوری ہو جاتی ہے۔ اچھا، ایسے ہی اگر آپ جب چیز لینے کے لیے دکان پہ جاتے ہیں تو آپ کی ممی نے فار ایگزامپل آپ کو 50 یا 100 روپیز دیے ہیں، لیکن آپ کو ایک اور چیز پسند آ جاتی ہے اور چپکے سے آپ اپنی پاکٹ میں ڈال لیتے ہیں، تو یہ بھی چوری ہو جائے گی۔ ایون اگر کسی کا موبائل لیپ ٹاپ آپ کے پاس ہے اور آپ اس میں سے کوئی چیز چوری کر لیتے ہیں، کسی کا وائی فائی کا پاسورڈ بھی چوری کر لیتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ اگر آپ ایگزام دے رہے ہیں، پیپر دے رہے ہیں، اس میں آپ نقل کر رہے ہیں، کسی کا ہوم ورک چوری کر کے لکھ رہے ہیں، تو یہ بھی بہت غلط بات ہے۔ اسی طرح ایون گھر میں آپ کے ماما کا میک اپ ہوتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں، بابا کی چیزیں ہوتی ہیں، بڑے بہن بھائیوں کے ٹیبز، موبائلز یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے، اس کو بھی بغیر ان کی اجازت کے استعمال کرنا چوری ہوتی ہے۔
تو پیارے بچوں آپ نے اب پریشان نہیں ہونا، کیونکہ چوری سے بچنے کے نا بہت سے طریقے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں تو ہم تو کوئی گناہ کریں گے ہی نہیں، اور ہم بے شک ہمارے ارد گرد کوئی بھی نہ ہو تب بھی ہم چوری نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر نا ہم نے اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، جیسے ہمارا ہیپی تربیہ کیمپ، اس میں تو سارے ہی بچے بہت اچھے ہیں۔ تو جب آپ اچھے بچوں کے ساتھ رہیں گے، اچھے دوست بنائیں گے، تو پھر آپ کی عادات بھی بہت اچھی ہوں گی۔ اسی طرح اپنے ماما پاپا سے بولیں کہ ہمیں چوری کے نقصانات اور ایمانداری کے مزے کے قصے اور کہانیاں بھی سنائیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس سے دور رہنے سے ہی ہمارا فائدہ ہے۔ کسی بھی چیز کی آپ کو ضرورت ہو تو ماما پاپا سے مانگیں، ماما پاپا آپ کو ضرور لے کے دیں گے، اور اگر وہ نہیں لے کر دیتے تو کوئی بات نہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول کریں گے۔ اور ایک سیکرٹ میں نے بتایا تھا نا پہلے لیسن میں، وہ کیا تھا؟ وہ تھا اللہ کا شکر ادا کرنا۔ جتنا زیادہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی زیادہ چیزیں دیں گے۔ یاد ہے نا آپ کو؟ تو چلیں اب ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اور دعائیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی عادتیں اپنانے کی توفیق دے۔ اب سب بچے میرے ساتھ مل کر کیا بولیں گے اونچی آواز میں؟ آمین۔ I'm sure you enjoyed your Tarbiyah camp. Goodbye, happy friends. Goodbye, happy friends. I'm sure you enjoyed your Tarbiyah camp. I'll miss you, happy friends. I'll miss you, happy friends. I'm sure you